بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر ایک ایسی آیات مبارکہ ہے کہ جس سے آپ ہر کام لے سکتے ہیں، ہر کام۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے ہر کام میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ شیطان بیچ میں پنگا ڈالتا ہے، وہ آپ کا کام ہونے نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ ہو بھی گیا ہے، طے بھی پا گیا ہے، شادی نہیں ہوئی، رکاوٹ آ گئی۔ کس نے ڈالی؟ دشمنوں نے۔ اور انسان جب کسی جاب کے لیے جاتا ہے، لیٹر بھی آ جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، عین وقت پہ کیا ہوتا ہے کہ انکار ہو جاتا ہے۔ شادی کی بات ہونے لگتی ہے، انکار ہو جاتا ہے۔ جب شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی ہے تو 100 مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے لیے۔ یہ سب شیاطین کے کام ہیں۔ تو اس سورہ کوثر یہ پہاڑ کو بھی ہلا دے، اس میں اتنی اللہ پاک نے طاقت رکھی ہے، لیکن پڑھنے والا دل کی گہرائیوں سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے پڑھے۔ آپ دیکھیں لوگوں کے جو نقصان ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور کچھ ہماری اپنی غلطیاں، اور کچھ جو حاسدین ہیں، جو حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں، منہ پہ تو تمہارے دوست ہیں لیکن اندر سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انسان خسارے میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ کے جو بھی معاملات ہوں، مثال کے طور پہ شادی میں رکاوٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بس کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہو نہیں رہی، آپ سورہ کوثر پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کئی لڑکی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، بات پکی کرنی چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے کہ تاریخ رکھیں، منگنی کی ڈیٹ رکھیں، سورہ کوثر پڑھ لیں تاکہ شیطان بیچ میں دخل اندازی نہ کرے، پھر اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے۔ جسمانی کوئی بھی بیماری ہو، ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک وہ بیماری ہوتی ہے جو ہم بلا وجہ کھانے پینے کی وجہ سے ہمارے اندر خود بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زیادہ تر تو ایسی ہوتا ہے کیونکہ اللہ پاک تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ہرگز انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں، جسمانی ہو یا مالی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہو، اللہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے کندھوں پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے سر میں شدید درد ہو جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اف میری توبہ، میرا سر کا درد شدت سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کہنا بھی گناہ ہے، گناہ ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کو اس آیت کو جھٹلا دیا۔ بات بڑی دور چلی جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہماری کم علمی، اور کیونکہ ہم نے علم پڑھا نہیں، علم حاصل کیا نہیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھے نہیں جو شعور والے ہیں، اور جو شعور والے ہیں ماشاءاللہ وہ اب ایسے بن گئے ہیں کہ ان کی تو روٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کو کیا سمجھائیں گے۔ تو یہ کہ آپ ہر کام کے لیے جو بھی آپ کو دنیا کی مشکل لگے، جو بھی آپ کے گھر میں مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہر معاملے کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، ہر معاملے کے لیے۔ اس میں پوچھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، عام اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 33 بار 33 سورہ کوثر پڑھنی ہے۔
فجر کی نماز کے بعد، پھر عشاء کی نماز کے بعد 33 بار پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آپ دعا سب کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، ہر خیر کے لیے کریں، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا کریں، تو اللہ ہے ہی خیر کرنے والا۔ وہ پھر اللہ جس حال میں رکھے اسی ہی میں خیر ہوتی ہے۔ بس یہی نقطہ ہوتا ہے سمجھنے کا کہ جب ہم نے اللہ سے خیر مانگ رہی ہے اور اس میں ہمارا کام ہوا یا نہ ہوا، اسی میں خیر ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں آپ کے کہ جو کام آپ وظیفہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں اور وہ کام نہیں ہوا، تو سمجھ لیں اسی میں خیر ہے، ہو جائے تو بھی اس میں خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑھنے کا صحیح طریقہ آ جائے، اللہ سے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ آ جائے۔ تو یہی ہے یہی طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع لانے کا۔ اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی طرف راغب رکھا کرو اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو مجھے کروٹ یاد کر، اٹھتے بیٹھتے یاد کر، چلتے پھرتے یاد کر، اور ہمہ وقت تو اللہ کو یاد کرتا رہے اے میرے بندے، تاکہ فلاح پا جائے۔ اللہ حافظ۔